سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے۔ آپ ویڈیو کا ٹائٹل اور تھمبنیل دیکھ کر اس ویڈیو پر آئے ہیں تو یقیناً آپ کو ایسا لگا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ کی برکت رک گئی ہے، آپ کا کام رک گیا ہے۔ اب اگر آپ پریشان ہیں تو یہ ویڈیو مکمل دیکھیں، ضرور آپ اپنی پریشانی کا حل جان سکیں گے۔ موضوع اہم ہے اور نازک بھی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ بڑی توجہ سے سنیں، اور اگر آپ کو ایک بار سن کر سمجھ نہ آئے تو آپ ضرور اس کو دوبارہ سنیے گا تو یقیناً آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، برکت صرف خدا ہی دیتا ہے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں خدا مختلف لوگوں کو استعمال کرتا ہے، ذریعہ بناتا ہے برکت دینے کا۔ بہت سارے ایسے کام ہیں، بہت سارے ایسے احکام ہیں جن پر عمل کرنے سے آپ کو دوسرے لوگوں کے ذریعہ سے خدا برکت دیتا ہے۔ جب ربقہ نے اسحاق کی بیوی بننے کے لیے رضامندی کا اظہار کیا اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر اسحاق کے پاس جانے کے لیے تیار ہوئی تو پیدائش 24 باب کی آیت نمبر 60 میں دیکھیے تو اس کے خاندان نے یہ کہتے ہوئے اسے برکت دی، اے ہماری بہن، تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینہ رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو۔ پیدائش 27 باب آیت نمبر 28 اور 29 میں لکھا ہے، جب اسحاق کو لگا کہ وہ قریب المرگ ہے تو اس نے اپنے بیٹے یعقوب کو یوں دعا دیتے ہوئے برکت دی، خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشی، قومیں تیری خدمت کریں اور قبیلے تیرے سامنے جھکی، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکی، جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے۔ برکت کے لیے ایک لفظ ہے عبرانی زبان کا ایشر، جس کا ترجمہ خوشی کے طور پر کیا جاتا ہے۔ ایوب 5 باب آیت نمبر 17 میں لکھا ہے، دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے، اس لیے قادر مطلق کی تعدیب کو حقیر نہ جان۔ یہ برکت اس بات کے ادراک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ خدا ہمیں درست راستے پر لانے اور ہماری رہنمائی کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس آیت کو لے کر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کبھی کبھی خدا خود ہمارے کام روک دیتا ہے، ہماری جاب ختم ہو جاتی ہے، ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے، ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم ایک غلط راستے پر چل رہے ہیں، اور ہمیں صحیح راستے پر لانے کے لیے ہماری برکت روک دی جاتی ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ کئی بار ہمارے گناہ ہمارے کام کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری جابز کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ صرف تنبیہ کے طور پر ہوتا ہے۔ خدا کی تنبیہ دراصل ہمارے لیے اس کی محبت کا اظہار ہے، اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے والدین اپنے ان بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں جو سڑک کے بیچوں بیچ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ پہلا زبور آیت 1 سے 3 آیت تک اس موضوع کو مزید آگے لے کر جاتی ہے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خدا کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مرجھاتا، سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا۔ زبور کی کتاب خدا سے محبت کرنے اور اس کا خوف ماننے والے لوگوں کے لیے اس طرح کی بہت سی خوشگوار برکات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کے لیے بہت ساری زبور کی ویڈیوز اپلوڈ کی گئی ہیں جو کہ دراصل دعائیں ہیں، وہ آپ کے لیے بہت مددگار ثابت ہوں گی، آپ انہیں ضرور دیکھیے اور ان دعاؤں کو اپنی دعا کا حصہ بنا لیں تو یقیناً آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے یا آپ کے ساتھ واقعی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی برکت رک گئی ہے تو برکتوں کا وہ سلسلہ جو رک چکا ہے جاری ہو جائے گا۔ آخر کوئی ایسی وجہ تو ضرور ہوتی ہے جس سے ہمارے چلتے ہوئے کام کاروبار رک جاتے ہیں یا ہماری نوکری خراب ہو جاتی ہے، اور جب بغیر کسی وجہ کے ہو تو ضرور پریشانی ہوتی ہے۔ ایک وجہ کو تو نارمل سمجھنا چاہیے، جیسے ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کا کاروبار، جابز خراب ہو گئی، تو اگر اس دوران آپ کی نوکری بھی گئی، آپ کا کاروبار بھی خراب ہوا تو یہ صرف آپ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہوا۔ اس لیے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ ہی ہوا ہے، لیکن اگر صرف آپ کے ساتھ کچھ لوگوں سے ہٹ کر ہوا ہے تو اس کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا۔ آئیے سب سے پہلی وجہ کو جانتے ہیں خدا کے کلام میں سے، اور اس بات پر ایمان رکھیں کہ کسی بھی معاملے کو، کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے،
किसी भी परेशानी का हल जानने के लिए बाइबल मुक़द्दस से बेहतरीन किताब आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर आपको मदद चाहिए तो खुदा से बेहतर मदद कहीं से नहीं मिल सकती। खुदा के पाक रूह से आपको मदद मिल सकती है, क्योंकि ये यीशु मसीह का जो खुदामंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है उसका वादा है, उसने फरमाया है। अंजील मुक़द्दस में लिखा है यूहन्ना 14 बाब आयत नंबर 16 में, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, आमीन। और ये दूसरा मददगार रूहुल कुद्दस है। जी हाँ, आप खुदा के पाक रूह से इल्तिजा कर सकते हैं कि वो आपकी रहनुमाई फरमाए, वो आपकी मदद फरमाए, ताकि आप जान सकें आपकी परेशानी का हल क्या है, आपकी मुश्किलात का हल क्या है। आइए मेरे साथ मिलकर बाइबल मुक़द्दस में से देखें। यशवा पहला बाब आयत नंबर 8 में लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा, आमीन। बाइबल मुक़द्दस की ये खूबसूरत आयत आपने सैकड़ों बार सुनी होगी, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। तो क्या आपको यकीन है कि आप बाइबल मुक़द्दस का मुताला करते हैं, आप खुदा का कलाम सुनते हैं, आप खुदा के अहकाम पर अमल करते हैं? क्या ऐसा हो रहा है कि दिन और रात आपको उसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ उसमें लिखा है उस पर एहतियात करके अमल करते हैं? बहसीयत इंसान, हम इंसानों के लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम खुदा के हुक्मों पर अमल करें, गुनाह से दूर रहें और नेकी और पाकीज़गी के रास्ते पर चलें। और जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना शुरू करेंगे, जब उसके अहकामात को पूरी कोशिश करके मानना शुरू करेंगे, तो ये उसका वादा है, तब ही तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। जी हाँ, अगर आप मसीही हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, तो आपकी इकबाल मंदी को, आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। दुनिया में इस ज़मीन पर कोई ताकत नहीं जो आपको कामयाब होने से रोक सके। आपकी कामयाबी का राज खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। आप आज ही से खुदा से इल्तिजा करें कि खुदावंद मुझे तौफीक दे, मुझे ये हिम्मत दे कि मैं तेरे हुक्मों को मानूं। मैं तेरे साथ चलना चाहता हूँ लेकिन मैं कमज़ोर हूँ। मैं कोशिश करके तेरा हाथ थामता हूँ लेकिन मुझसे छूट जाता है। तू अपना हाथ बढ़ाकर मुझे थाम ले, मुझे संभाल, मेरी गलतियों को, मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा। मैं ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और ईमान रखें कि आपकी दुआ कबूल हो गई है। अब आप गुनाह आलूद ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, अब आप इब्लीस की बात नहीं मानेंगे, बल्कि आप खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर अमल करेंगे, तो कामयाबी आपके कदम चूमने के लिए तैयार हो। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है इब्रानियों 7 बाब आयत नंबर 7 में, और इसमें कलाम नहीं कि छोटा बड़े से बरकत पाता है। आपके बड़े, आपके बुजुर्ग आपके घर पर हैं, वालिदैन या फिर आपके रिश्तेदार जो आपसे बड़े हैं, वो आपको बरकत दे सकते हैं और आप उनसे बरकत ले सकते हैं और अपनी रुकी हुई बरकत को जारी कर सकते हैं। और ये कुछ मुश्किल नहीं। आप अपने वालिदैन को प्यार दें, इज्जत दें, उनकी खिदमत करें और अपने वालिदैन का दिल ना दुखाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो हर लम्हा वो आपको बरकत देंगे। जब वो खुश होंगे तो खुदा खुश होगा, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में खुदा का हुक्म है कि तू अपने बाप और माँ की इज़्ज़त करना। ये किस कदर खूबसूरत बात है। इज़्ज़त आपने अपने वालिदैन की करनी है, अपनी माँ की और अपने बाप की खिदमत, और खुदा उनके ज़रिया से आपको बरकत देगा, और इस कदर बरकत देगा कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आपकी उम्र दराज होगी, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, मुश्किलात का, परेशानियों का नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन एक बात को ज़रूर समझना चाहिए कि वालिदैन को खुदा ने किस कदर अहमियत दी है, कि वो बरकत देगा, लेकिन किसके ज़रिया से। ये मत सोचिए कि आप डायरेक्ट खुदा से बरकत लेंगे, आपको किसी की परवाह नहीं। जी नहीं, परवाह करनी पड़ेगी। फिलिपियों 4 बाब आयत नंबर 19 में लिखा है, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतियाज रफ़ा करेगा। ज़बूर 128 आयत नंबर 4 में लिखा है, देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। इमसाल पहला बाब आयत नंबर 7 में लिखा है, खुदावंद का खौफ इल्म का शुरू है।
لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ خدا کون ہے اور اپنے دلوں میں اس کی عزت کا خوف نہ رکھیں تو اس وقت تک ہم حقیقی حکمت حاصل نہیں کر سکتے۔ حقیقی حکمت اس بات کو سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے کہ خدا کون ہے، یعنی کہ وہ پاک، عادل اور راست باز ہے۔ استثناء 10 باب آیت نمبر 12 میں لکھا ہے، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے۔ آیت نمبر 20 اور 21 میں لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا، اس کی بندگی کرنا اور اس سے لپٹے رہنا اور اسی کے نام کی قسم کھانا، وہی تیری حمد کا سزاوار ہے۔ اور وہی تیرا خدا ہے جس نے تیرے لیے وہ بڑے اور ہولناک کام کیے جن کو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ خداوند کا خوف اس کی راہوں پر چلنے، اس کی بندگی کرنے اور اس سے محبت رکھنے کے لیے ہماری بنیاد ہے۔ استثناء 28 باب آیت نمبر 8 میں لکھا ہے، خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ یہ سب کچھ آپ کے لیے اس وقت ہونا شروع ہو جائے گا جب آپ خدا کا خوف ماننا شروع کریں گے، جب آپ خدا کی تمجید کریں گے، تعظیم کریں گے، اور جب آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں گے۔ یاد رکھیں، جب آپ خدا کے حکموں پر عمل کریں گے تو برکتوں کا وہ سلسلہ شروع ہو جائے گا جن کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ خدا آپ کے لیے آسمان کے دریچے کھول دے گا اور اپنے الہی خزانوں سے آپ کو ہر طرح کی نعمت عطا فرمائے گا۔ بس ضروری یہ ہے کہ ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور جن لوگوں کو خدا کے اس کلام کی ضرورت ہے ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں۔